سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے حرم مکی کے بارے میں سنایا تھا کہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے آپ کا جینا دو بھر کر دیا، تکالیف، مصائب، حد سے جب تجاوز کر گئے تو اہل مدینہ نے، جس کا نام پہلے یثرب تھا، اہل مدینہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا طویل کٹھن سفر کر کے مدینہ کے اندر پہنچے، اور آپ کے صحابہ بھی وہیں پر جمع ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا۔ یہ ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اپنے وطن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ مہاجرین کا چونکہ وطن مکہ مکرمہ تھا، تو جب وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینے کے اندر گئے، دل نہیں لگتا تھا۔ صحابہ کرام پریشان رہتے تھے، مہاجرین روتے تھے کہ ہم سے ہمارا وطن چھن گیا ہے، ہمارا آبائی جو علاقہ ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت کو ڈال دے، کحبنا مکۃ او اشد، جیسے تو نے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی یا اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اس کے پیمانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کی ایک ایک چیز کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ برکتوں والا شہر ہے جس شہر کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ کو اس شہر سے اس قدر محبت تھی، اللہ کے پیغمبر کی دعا کے بعد، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تو مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے کہ جلدی اپنے گھر کے اندر پہنچے۔ صحابہ کرام کو بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ یا اللہ
مجھے شہادت کی موت عطا کر. اور ساتھ ایک اور دعا بھی کرتے تھے, وفی بلد رسول کا, شہادت کی موت بھی مدینہ شہر کے اندر آنی چاہیے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر آنی چاہیے. صحابہ کرام تعجب کے ساتھ پوچھا کرتے تھے, امیر المؤمنین اب کیسی عجیب دعا کرتے ہیں کہ جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کپکپاتے ہیں, جس کا نام سن کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے, بھلا اس کو کوئی مدینے کے اندر آ کر شہید کرے گا کافر؟ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جس اللہ سے میں مانگ رہا ہوں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے پھر دعا قبول کی, اور پھر ایسی دعا قبول کی, صرف مدینے کے اندر ہی موت نہیں دی, شہادت کی موت بھی دی, مدینے کے اندر بھی دی, اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دی. جب یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا, اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ, کہ مجھے اجازت دیں کہ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اسی طرح ہی رہیں. درمیان میں اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے, دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے تھے, بائیں طرف میں ہوتا تھا. میں چاہتا ہوں اب بھی مجھے وہ رفاقت مل جائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی, لیکن میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں. مدینہ شہر کی وفات بھی ملی, شہادت بھی ملی, اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملا ہے. قیامت والے دن جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا, دنیا کے اندر بھی اسی طرح رہیں اکٹھے, سوئے بھی اسی طرح ہی, قیامت تک اسی طرح ہی رہیں. قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے تو اسی طرح ہی اکٹھے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ. حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے. تو مدینہ شہر کے ساتھ صحابہ کرام کو بڑی محبت تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے مدینہ شہر چھوڑ دیا, دمشق کے اندر چلے گئے, بڑی دیر وہاں پر رہے. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال دمشق کے اندر روتے تھے مدینے کو یاد کر کر کے, لیکن پھر کہتے تھے کہ مدینے یاد تو بڑا آتا ہے, لیکن کیا کریں, جب مدینہ جائیں تو وہاں کی گلیاں اور وہ بازار جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے, غم پھر تازہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ اے بلال چلو مدینہ چلتے ہیں, ہمارے پاس آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کے اوپر مدینہ آئے, مدینہ کی اذان کی تمنا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اذان دی, اور مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک سناٹا چھا گیا تھا. وہ پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں. کچھ دیر رہے تو کہنے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو کہ امیر المؤمنین مدینہ سے محبت بڑی ہے, مدینہ سے پیار بڑا ہے, لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مجھ سے یہاں پر رہا نہیں جاتا ہے, مجھے آپ واپس جانے کی اجازت دیجیے. پھر واپس چلے گئے, وہیں دمشق میں ہی وفات ہوئی.
اس مدینہ شہر کے ساتھ صحابہ کرام کو اس قدر محبت تھی. اور امام مالک رحمہ اللہ جب مدینے میں درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں تو باوضو ہو کر درس دیتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے جب گزرتے تھے تو جوتے اتار دیتے تھے. کہا کرتے تھے کہ یہاں کا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جوتے پہن کر اس کے پاس سے گزروں. ایک دفعہ خلیفہ منصور جو تھا اس کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی، تو بات کرتے کرتے خلیفہ کی آواز ذرا اونچی ہو گئی، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو پکارا اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اس مسجد کے اندر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، یہ مسجد بڑی بابرکت ہے. فإن اللہ تعالی یقول یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اور جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ ادب کیا کرتے تھے، آپ کے جانے کے بعد بھی وہ ادب اسی طرح برقرار ہے. خلیفہ منصور نے یہ بات سنی تو فوری خاموش ہو. اور امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب امام مالک کی مجلس میں بیٹھتا تھا، درس حدیث میں بیٹھتا تھا، تو میں نے امام مالک کے اندر مدینہ کا اور اہل مدینہ کا انتہا درجے کا ادب سیکھا ہے. بعض لوگوں نے، اجمی لوگوں نے امام مالک سے یہ تمنا ظاہر کی کہ آپ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، آپ مدینہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو باہر والے لوگوں کی بھی حدیث کی بڑی تمنا ہے، بڑی طلب ہے، آپ یہاں سے باہر بھی نکلا کریں، ان کو بھی درس حدیث دیا کریں. تو امام مالک فرمانے لگے کہ لوگوں تم کیا مجھ سے سوال کرتے ہو، میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میری زندگی اسی شہر کے اندر ہی گزرے گی. مدینہ کا ادب محدثین کے نزدیک یہ تھا، مدینہ اور اہل مدینہ کا ادب. خود صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر درجہ کوشش کرتے تھے کہ ہم مدینے کے اندر رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغیوں نے محاصرہ کیا ہے، بڑے جو ان کے حکمران تھے ان کی طرف سے یہ فرمائشیں آئیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. کہا مدینہ نہیں چھوڑنا، مدینہ نہیں میں نے چھوڑنا، مدینہ کے اندر ہی رہنا. اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو شخص فوت ہوتا ہے اس کو خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ، جو شخص یہ کر سکتا ہے کہ اس کی وفات مدینہ کے اندر ہو، اس کی موت مدینہ کے اندر آئے، فلیفعل، وہ ایسے کرے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کے اندر فوت ہوا قیامت والے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا. یہ مدینہ کے اندر موت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میں سفارش کروں گا قیامت والے دن. اہل مدینہ کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کوئی بات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ کو، انصار مدینہ کو، آپ نے فرمایا وَلَا تَرْضَوْنَ أَن يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ بکریاں لے جائیں اپنے گھروں کے اندر، لوگ دنیا کا مال لے جائیں اپنے گھروں کے اندر؟
کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ دنیا کا مال اپنے گھروں کے اندر لے جائیں، اور تم اے اہل مدینہ، اے انصار کے لوگوں، تمہارے لیے تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو اہل مدینہ جو تھے، انصار مدینہ کہنے لگے اب مکہ فتح ہو گیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمیں چھوڑ دیں گے، اب تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، آپ نے خطبہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ بھلے مکہ میرا آبائی شہر ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ وفائیں کی ہیں، تم نے میرے ساتھ محبت کی انتہا کی ہے، میرے صحابہ کے ساتھ بڑی محبت کی ہے، جب ہم بے گھر تھے تو تم نے ہمیں سہارے دیے ہیں، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے نکال رہے تھے تم نے ہمیں چھت مہیا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا جینا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے، میں مکہ کے اندر نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے بارے میں، مدینہ کے انصار کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، جو اہل مدینہ ہیں، انصار مدینہ ہیں، ان کے ساتھ صرف مومن محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ اہل مدینہ کے ساتھ، انصار مدینہ کے ساتھ بغض رکھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، انصار مدینہ کے ساتھ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین چھت دی ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی اہل مدینہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، لیکن وہ مدینے میں نہیں جا سکے گا، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت اس کے 7 دروازے ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مدینہ ہے نا، یہ ایک بھٹی کی مانند ہے، بھٹی کی مانند، جس کے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں، وہ مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ جیسے بھٹی کے اندر سونے کو ڈالا جائے تو سونا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، میل کچیل اس سے نکل جاتی ہے، مدینہ بھی بھٹی کی مانند ہے، مدینہ بھی بھٹی کی مانند ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، ان ابراہیم حرم اللہ مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا بنایا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ یہ مدینہ اور اہل مدینہ کا احترام ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح مدینے کا احترام ضروری ہے، اہل مدینہ کا احترام ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے اس شخصیت کا احترام اور ان کی بات کا احترام ضروری ہے جن کی وجہ سے مدینے کو فضیلت ملی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہم کہتے ہیں مدینہ الرسول کے اندر جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے جس کی وجہ سے مدینہ کو فضیلت بخشی ہے، مدینے کا بڑا احترام کرتے ہو، مدینہ کی مٹی کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہو، مدینے کی چیزوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہو، تو مدینے سے جو دین آیا ہے اس کا بھی احترام کرو. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے کر گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک ہدایت یافتہ رہو گے جب تم اس مدینے سے نکلے ہوئے دین کے کاربند رہو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے. وہ دین جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اللہ کی کتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث کا احترام، جس طرح آپ کی زندگی کے اندر آپ کا احترام ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے شہر کا احترام، اور آپ کی ایک ایک بات کا احترام امت کے ہر فرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے. ہم تو ہزاروں مرتبہ سوچتے ہیں صحابہ کرام کس طرح ادب کرتے تھے. ہمیں تو کوئی حدیث سنا دی جائے تو ہم اپنے آگے سے ہزاروں اپنے عذر پیش کرتے ہیں. آپ ایمان تو دیکھیے صحابہ کرام کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام کے. صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، آپ نے اتار کر پھینکی شدید غصے کی حالت کے اندر. غصہ ٹھنڈا ہوا، صحابہ کرام نے کہا اٹھا لو، تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے گھر والوں کے اوپر تو حرام نہیں ہے، تمہاری بیوی کے اوپر تو حرام نہیں ہے، گھر میں بہنیں ہیں، ماں ہے، عورت کے اوپر تو سونا حرام نہیں. کہا ٹھیک ہے، تم سب کی بات درست ہے کہ صرف میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی کے لیے جائز ہے، میری بیٹی کے لیے جائز ہے، بہن کے لیے جائز ہے، گھر والوں کے لیے جائز ہے، لیکن میرا یہ ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ جس چیز کو مدینے والے نے مجھ سے دور کر دی ہے، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں اس کو دوبارہ اٹھا لوں، میں اس کو دوبارہ اٹھا لوں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادب، ہر لمحے ہمیں تو تفریق کر کے دے دی گئی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ چھوڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھے تو گزارا ہو ہی جاتا ہے. یہ تفریق صحابہ کرام کے اندر نہیں تھی. وہ بس یہ دیکھتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت ہی ہے نا. صحابہ کرام کہتے تھے نہیں، جو اللہ کے پیغمبر کر کے گئے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ سنت ہے یا فرض ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، ہم نے کرنا ہے. اور مومن کو یہی حکم دیا گیا، سمعنا و اطعنا. مدینے والے کی بات جب سن لو تو پھر بس تم نے اطاعت کرنی ہے. ہم ہزاروں ہیلے کرتے ہیں کہ جی کیسے نماز تلاش کریں، جی میرے پاس وقت نہیں ہے، جی یہ موبائل ہر جیب کے اندر موجود ہے، اور اس وقت ایسی ایپس موجود ہیں کہ ایک ایپ کے اندر ایسی اتنی کتابیں موجود ہیں کہ جن کو اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے تو کروڑوں کی کتابیں، بڑے بڑے کمرے بھرے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس ایک موبائل کے اندر موجود ہے. فضول کے ٹک ٹاک، فضول کی ویڈیوز، فضول چیزیں ہزاروں آپ کو اس موبائل کے اندر مل جائیں. اللہ کے بندو، اس موبائل کے اندر مدینے والے کے فرامین رکھو. محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا سارے مدینے والے کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ محبت کی دعویٰ بھی کرتے ہو. ہر شخص کی تڑپ بھی ہے، تمنا بھی ہے زیارت کروں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں. آپ کی مسجد کو دیکھیں،
وہ محبت بھرا شہر دیکھوں، وہ پیارا شہر دیکھوں، ہر شخص کی طرف اس سے کہیں زیادہ مومن کے دل کے اندر یہ ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنی نماز کو چیک کروں کہ کیا میری نماز بھی مدینے والی ہے یا نہیں ہے، کیا میرا روزہ بھی مدینے والا ہے یا نہیں ہے، میری شادی بھی مدینے والی ہے یا نہیں ہے، میری خوشیاں غمیاں بھی مدینے والی ہیں یا نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی، اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے شادیاں نہیں کی ہیں۔ کیسے شادیاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے رفاقت والی بیوی کی وفات ہوئی ہے، آپ نے ان کو کیسے رخصت کیا ہے؟ ہمارا تو ہر طریقہ الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی میت والے کسی گھر کے اندر کتنے صحابہ کرام آپ کی زندگی میں شہید ہوئے ہیں، آپ کی رفیقہ حیات جس کو آپ ساری زندگی نہیں بھلا سکیں وہ فوت ہوئی، آپ نے ان کو کیسے رخصت کی ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کتنے لوگ یہاں پر جمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیکھا ہے کہ ہمارا اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے تو ہم نے اس کو رخصت کیسے کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، مدینے والے سے محبت کرتے ہیں تو پھر مدینے والے کے طریقے بھی سیکھیں، صحیح نماز سیکھیں۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت والے گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں کیا سوائے جنازے کے، نہ دعا کے نام پر، نہ ختم کے نام پر، نہ چالیسویں کے نام پر، نہ اِصال ثواب کے نام پر۔ ہمیں یہ طریقے کہاں سے مل گئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین کافی نہیں ہے؟ لیلھا کنہاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اس دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ مدینہ سے محبت کرتے ہو تو مدینے والے کے دین کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان شہروں کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے، حج اور عمروں کی بار بار ہمیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔